الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین پروگرام، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، اور جس کے متعلق ارشاد بانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا ہے کہ بڑے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے کچھ مردہ قلوب کا تازگی بخشی۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کا ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مصر پیش کرنے سے عرب کے فصیح بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، پاس تو بی اے کر لیے بیٹا؟ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، پاس تو بی اے کر لیے بیٹا، تو نے کچھ سیکھا بھی قرآن ہوا؟ بولا بھی کچھ ضروری تھا۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ ودحا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلاموں کا سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کا تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات ہوگی۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ مسلمانوں، قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔
तहफ़्फ़ुज़ से मुर्दा चली आ रही थी। दुनिया जिसको ज़लील और हक़ीर जानती थी, कोई उनको ऊँट की पेंगनियों में खेलने वाला समझता, कोई उनको जहल अरब का खिताब देता, कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जहल अरब था सहाबाए कराम हो गया। जिनको नफ़रत से याद किया जाता था उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान का एहसास मिला। जिस ज़माना का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व कुव्वत से ऐसी हो गई कि जिसने कैसर व कसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता पलट दिया। दोस्तों, कुरान आया तो ज़ुबान मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मुसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसर व कसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो बाती के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो इज्जत और अफ़्फ़ शामियाने गिर गए। दोस्तों, कुरान आया तो सब कुछ मिला। मुसलमानों उठो कुरान की अज़मत को चमकाओ, मुसलमानों उठो कुरान की अज़मत को चमकाओ, जहाँ भी ईमान है आफियत के राज समझाओ। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी जुल्म पे सब वो सूरज चमकाएगा। महतरम हज़रात, अगर हम माजी के तरह हाल मुस्तक़बिल का रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हैं तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, उसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनियावी के साथ आखिरत भी संवर जाए तो उसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा ना खास्ता आज हमने अपने बच्चों को दो पैसे के लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नज़र अखरवी नियमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रही तो याद रखे खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।